بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری آسان تجوید القرآن کورس کی 32ویں کلاس ہے اور اس میں ہم وقف کی اہمیت اور ضرورت پڑھیں گے۔ باب نمبر 28 ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جس طرح حروف کی ادائیگی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اسی طرح قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں ملانا چاہیے، کہاں سانس روک دینا، کہاں پر سانس لینا ہے، کہاں سانس نہیں لینا، ہمیں یہ 5 چیزوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ سیکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، وہ اس لیے کہ اگر ہم یہ نہیں سیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہم ایسی جگہ سانس لے لیں جہاں لفظ کا مطلب بدل جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کے پڑھنے کی خوبصورتی میں کمی آ جائے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ہم ایسی زبان کی عبارت پڑھ رہے ہوں جس کا ہمیں مطلب نہ پتہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ہم عربی زبان کو اس طرح نہیں جانتے۔ اکثر لوگ قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہوتے ہیں پر اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اکثر کیا اب کسی کو بھی نہیں پتہ، جو علماء کرام ہیں جنہوں نے عربی سیکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ عام پڑھتے ہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا اس کا کیا مطلب ہے کیا نہیں ہے۔ یہ الفاظ یا وہ عبارت جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا مطلب نہیں پتہ ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ عبارت جس کا معنی معلوم نہیں وہ پڑھتے ہوئے ایسی جگہ سانس لے لی جس سے اس کا مطلب بدل جائے، جو اصل معنی ہے اس سے معنی بدل جائے۔ یہ یاد رکھیں، سانس کا لینا اور سانس کا روک لینا یہ تلاوت کے دوران ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کرنا، بلکہ یہ پوری ترتیب ہے، اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا۔ اگر آپ کا سانس ٹوٹنے لگا تو آپ نے وقف کر دینا ہے اور پھر پیچھے سے پڑھنا ہے۔ ہم دیکھیں گے کیسے ہم نے وقف کرنا ہے، پیچھے سے پڑھنا ہے۔ اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، وقف کیسے ہوتا ہے کیا۔ مثال نمبر 1، پہلا جملہ اٹھو مت بیٹھو، دوسرا جملہ اٹھو مت بیٹھو۔ یہاں ایک جملے میں 2 مطلب نکل رہے ہیں۔ پہلا جملہ کہ اٹھو نہیں بلکہ بیٹھے رہو، دوسرا جملہ کہ اٹھ جاؤ بیٹھو نہیں۔ یعنی سانس روکنے سے اور سانس لینے سے مطلب یہاں بھی بدل رہا ہے۔ مثال نمبر 2، پہلا جملہ ہم گناہ گار لوگ ہیں آپ کی طرح نیک نہیں ہیں، دوسرا جملہ ہم گناہ گار لوگ ہیں آپ کی طرح نیک نہیں ہیں۔ اس مثال پر غور کریں اور اس جملے پر ایک وقف نے دونوں جملوں کے معنی تبدیل ہو گئے، اس لیے ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے اپنی مرضی سے آیت کے بیچ میں رک کر سانس نہیں لے سکتے۔ رموز اوقاف وقف کی علامت۔ ہمارے علماء حضرات اور قاریوں نے وقف کی کچھ علامات یعنی رموز اوقاف بنائی ہیں، جیسے آپ نے یہاں رکنا ہے، آپ نے اس علامت پر رکنا ہے، یہاں آپ نے نہیں رکنا، اس علامت پر نہیں رک سکتے۔ تو ہم نے انہیں جو ہے انہیں دیکھنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں وقف کرنے کی کون سی نشانیاں لگی ہوئی ہیں، علامات ہیں۔ نشانی اور یہ نام، سب سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے، یہ گول بنا ہوا ہے، آیت کا اختتام، جہاں آیت ختم ہوتی ہے یہ وہاں ہے۔ وقف تام، وقف کافی، ہم آگے دیکھیں گے یہ کیا ہے۔ پھر ہے میم، یہ میم لکھا ہوتا ہے، وقف لازم۔ پھر دعا لکھا ہوا ہے، وقف مطلق۔ پھر جیم لکھا ہوتا ہے، وقف جائز۔ پھر زا لکھا ہوتا ہے، وقف مجوز۔ نیچے دیے گئے تینوں پر رکنا ضروری ہے۔ یہاں رک کر سانس لیں گے، پہلے یہ گول بنا ہوا ہے،
یہاں ہم کا رکنا ضروری ہے۔ پھر جہاں میم ہو اور جہاں توا ہو، ان 3 جگہوں پر رکنا ضروری ہے۔ یہ 3 جگہ دیکھ لیں، میم، توا اور یہ گول بنا ہوتا ہے آیت کا اختتام۔ نیچے دی گئی علامات پر اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ کے پاس سانس ہے تو آپ آگے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ ان علامات پر ٹھہر بھی سکتے ہیں۔ جیم اور را، ان پہ اگر ہم لمبا سانس ہے ہم پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر نہیں ہے تو ہم رک سکتے ہیں۔ ان علامات کے علاوہ کوئی دوسری علامات آئے تو بہتر یہی ہے کہ وقف کیے بغیر آگے پڑھتے جائے۔ اگر آپ کا سانس ٹوٹ جائے اور آپ آیت کے بیچ میں رک گئے تو واپس پیچھے سے پڑھنا شروع کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے ایک لفظ ہے اس پہ وقف کیا ہے، رک گئے ہیں تو ہم اس لفظ جہاں رکے ہیں اس سے پچھلے لفظ کو پڑھ کر پھر آگے ملائیں گے۔ لام، یہ لام الف لکھا ہوتا ہے، جس علامت پر نہیں رکنا۔ لام الف، اس علامت پر نہیں رکیں گے۔ اگر آیت کے بیچ میں یہ علامت آ جائے جہاں آیت مکمل ہو رہی ہو، وہاں یہ علامت آ جائے تو رک جائیں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے یہی دیکھا کہ وقف کے بارے میں پڑھا ہم نے، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔